سورۃ الشعراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم۔ الحمدللہ سورۃ فرقان ہم نے پڑھی۔ اللہ پاک اس سورت کو پڑھنے پڑھانے کو سمجھنے سمجھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ سورۃ الشعراء اس کی ابتدا ہوگی۔ یہ مکی سورت ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ سورت فرقان اس سے پچھلی سورت تھی، پہلے میں اس کا اسمی ربط ذکر کر دیتا ہوں۔ سورت فرقان کا دعویٰ تھا تبارک الذی نزل الفرقان، کہ برکت والی ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ اب اللہ پاک سورۃ الشعراء یہ شاعر کی جمع ہے۔ اللہ پاک یہاں پہ فرمائیں گے سورۃ الشعراء میں کہ یہ جو میرا دعویٰ ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ شعراء کا کلام نہیں ہے، یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے۔ سمجھئے؟ یہ اسمی ربط ہے، نام کا نام کے ساتھ ربط ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہمارے حضرت کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں اتارے، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کسی مفسر نے صورتوں کا اسمی ربط نہیں جوڑا، یعنی جس کا نام کے ساتھ ربط ہوتا ہے، ہر کسی نے معنوی ربط جوڑا ہے۔ یہ خاصہ، یہ فن، یہ صفت اللہ پاک نے ہمارے حضرت کو عطا کی تھی کہ انہوں نے صورتوں کا اسمی ربط بھی آپس میں جوڑا ہے۔ جس طرح سورۃ فرقان ہے، اللہ نے دعویٰ کیا کیا کہ برکت والی ذات صرف میری ہے، تبارک الذی۔ سورۃ شعراء میں اللہ فرمائیں گے کہ یہ جو کلام ہے، یہ دعویٰ جو ہے یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ شاعر جو ہوتا ہے اس کے اپنے تخیلات ہوتے ہیں، یہ دلیل نہیں پکڑتا بلکہ اس کے اپنے تخیلات ہوتے ہیں، تخیلات کے تحت یہ اپنے کلام کو لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی شاعر کی کوئی شاعری پڑھ لو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے جتنے بھی کلام ہوں گے، غزلیات ہوں گی، اس کی جو بھی نظمیں ہوں گی، وہ تخیلات کے اوپر مبنی ہوں گی۔ جس کو جس طرح کا اللہ رویہ عطا کر دے، جس کو جس طرح کا ذہن عطا کر دے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ہر شاعر کے دل کے اندر درد ہوتا ہے، جس درد کی بنیاد کے اوپر وہ جملہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی کو کسی عشق مجازی کا درد مل جائے، کسی کو دین کی سربلندی کا درد مل جائے، کسی کو کس طرح کا درد مل جائے، وہ ہر کلام کو شاعر جو ہے جس طرح کا اس کو درد ٹھوس پہنچتی ہے وہ اسی طرح کا کلام لکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ جگر مراد آبادی ایک شاعر ہے، بہت بڑا شاعر تھا یہ، اس کا نام تھا پورا، اور شراب پیا کرتا تھا۔ جگر مراد آبادی نام ہے اس کا، بہت بڑا ہندوستان کا شاعر تھا یہ، اللہ اکبر۔ تو یہ شراب پیتا تھا بہت زیادہ، اور یہ بھی اپنے کسی سے محبت کر بیٹھا، مر گیا وہ،
تو جس کی وجہ سے اس نے کلام لکھنا شروع کر دیا، شعر کہنے شروع کر دیے۔ اب علامہ اقبال کو کیا درد عطا ہوا تھا؟ اس کے ذہن کے، اس کے دل میں درد یہی تھا کہ میرا دین، میرا اسلام، میرے مسلمان، میرے اسلام کو چاہنے والے یہ سب پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے دل میں یہ درد تھا، اس کے دل سے یہی درد اٹھتا، اس کی کلام کے اندر، اس کی نظموں کے اندر یہی ہوتا تھا، سمجھے؟ تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں شاعر کہتے تھے؟ وجہ کیا تھی کہ آپ شاعر ہیں؟ الیاذ باللہ۔ شاعر کا جو کلام ہوتا ہے یہ دل کے اوپر بڑی جلدی اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے یہ جو تو بنا بنا کے لے کے آتا ہے نا، یہ 2 3 آیتیں، 4 آیتیں، 5 آیتیں، یہ لوگوں کے دلوں کے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہیں، تو شاعر ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا ہے؟ شاعر ہے، کہ اتنی جلدی تیرا کلام لوگوں کے دل پہ اثر کر جاتا ہے، تو شاعر ہے۔ یہ سارے تیرے اپنے تخیلات تو خود بنا کے لے کے آتا ہے، الیاذ باللہ۔ وہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے۔ اور مجنون کیوں کہتے تھے؟ وہ دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ مجنون وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے کہا کرتے تھے کہ جدھر دیکھو، جہاں دیکھو، جس گلی میں دیکھو، جس محفل میں دیکھو، ایک ہی بات کو اس نے رٹا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں، کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا حاجت روا نہیں، ایک ہی بات ہر جگہ بیان کر رہا ہے، لہٰذا تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے، الیاذ باللہ۔ وہ اس وجہ سے کہتے تھے، سمجھ آئیے کہ شاعر جو ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے ہر وقت اپنی زبان کے اوپر اپنے محبوب کے گن رکھتا ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ کو دیوانہ کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، کہ ہر وقت ایک ہی بات کہی جا رہا ہے، ہر وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جی، اب یہ اسمی ربط ہے، ٹھیک ہے۔ آگے معنوی ربط اس کا یہ ہے، سورۃ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ برکات دہندہ صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے، اس کے سوا خیر و برکت کسی کے قبضے میں نہیں ہے، اس کے سوا خیر اور برکت کسی کے قبضے میں نہیں۔ اس دعوے کو اللہ نے ثابت کرنے کے لیے کتنے عقلی دلائل دیے تھے جی؟ 13 عقلی دلائل تھے، اور نقلی دلائل کتنے تھے؟ 7 نقلی دلائل تھے، ٹھیک ہے۔ اب میری بات اگلی سمجھنی ہے غور سے۔ سورۃ فرقان میں 7 دلائل جو تھے وہ نقلی تھے، لیکن وہ تھے اجمالی۔ حضرت نوح کا ذکر آیا بہت مختصر، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس، ان کا ذکر کیا آیا تھا؟ بہت مختصر آیا تھا۔ 7 دلائل نقلیہ اجمالی آئے تھے۔ اب سورۃ الشعراء کے اندر اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک 7 دلائل نقلیہ بیان فرمائیں گے، اور وہ تفصیلی ہوں گے، اجمالی نہیں ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تفصیلی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو 7 دلائل نقلیہ سورۃ الشعراء کے اندر آئیں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ تفصیلی ہوں گے، اور دعوے کس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ برکات دہندہ صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ شروع سورت کے اندر بھئی تمہید ہوگی ما ترغیب کے ساتھ، تمہید ہوگی ما ترغیب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہوگی، پھر مشرکین کے اوپر زجر ہوگا، پھر مشرکین کو تخویف دنیاوی اللہ تعالیٰ سنائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دلائل کا سلسلہ شروع کر دیں گے، 7 نقلی دلائل۔ اچھا، یہ آئیں گے کون کون سے پیغمبروں کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کس کا ذکر آئے گا؟ حضرت موسیٰ کا، نقلی دلائل، تفصیلی ذکر ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سبحان اللہ، تفصیلی ذکر ہوگا ان کا بھی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوگا، یہ بھی تفصیلی ہوگا۔ اس کے بعد قوم عاد، کون سے پیغمبر تھے؟ ہاں، ہود علیہ السلام۔ یہ یاد رکھو، یہ قوم سمود، قوم عاد، ادھر سے گڑبڑ ہوتی ہے سب کی زیادہ۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود تھے، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ قوم عاد کا بھی ذکر ہوگا، قوم سمود کا بھی ذکر ہوگا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 5، ٹھیک ہے۔ چھٹا قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی اللہ ذکر فرمائیں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ 7واں اصحاب الایکہ، کون تھے یہ؟ شعیب علیہ السلام۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا، اصحاب مدین، اصحاب الایکہ، اصحاب الرس، یہ تینوں حضرت شعیب کی قوم کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ اصحاب المدین، جس طرح اللہ نے سورۃ اعراف میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،
ہم نے طرف مدین کے اس کے بھائی شعیب کو بھیجا، وہاں مدین کہا گیا، اور پیچھے سورت فرقان کے اندر اصحاب رس کنویں والے، اور اب اس سورت کے اندر کیا نام دیا گیا؟ اصحاب الایکا۔ ایکا میں اس کی وجہ وہاں پہ بتاؤں گا۔ اصحاب الرس تو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہاں کنواں تھا، کنویں کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اصحاب الایکا جب سبق کے اندر آئے گا انشاءاللہ وہاں پہ بتاؤں گا۔ تو یہ 7 نقلی دلائل اللہ تعالیٰ تفصیلی بیان کریں گے، اور بڑی کمال کی صورت ہوگی انشاءاللہ، مزہ آئے گا یہ پڑھنے کا۔ اور آخر میں مشرکین کے 2 شبہات اللہ تعالیٰ پیش فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا جی، دیکھیں جی، بس خلاصہ اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ 7 نقلی دلائل ہوں گے، اور دعویٰ کون سا ثابت کریں گے؟ اللہ، وہی برکت والی ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی۔ دیکھیں جی اب ترجمہ، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام ساتھ اللہ پاک کے، الرحمن جو بڑی مہربانی کرنے والا ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ رحمان رحیم کا مطلب پتہ ہے نا؟ یہ میں شروع میں بسم اللہ کے اندر سمجھا کے آیا ہوں۔ الرحمن کے اندر مبالغہ ہے، الرحیم کے اندر مبالغہ نہیں ہے۔ رحمان جو ہے اللہ دنیا کے اعتبار سے ہے، رحیم اللہ آخرت کے اعتبار سے ہے، سمجھ آئیے؟ یہ پوچھ سکتا ہے تم سے کوئی نہ کوئی کہ درس پڑھتے ہو، میں بتاؤ رحمان رحیم میں کیا فرق ہے؟ خاموش نہ رہنا وہاں۔ رحمان اللہ دنیا کے اعتبار سے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے۔ کس طرح؟ رحمان دنیا کے اعتبار سے، یہ اللہ کی رحمان والی رحمت ایسی ہے کہ دنیا میں اپنوں کے اوپر بھی برستی ہے، اغیار کے اوپر بھی برستی ہے، غیروں کے اوپر بھی، کافروں کے اوپر بھی کیا ہوتی ہے؟ برستی ہے، کہ کافر بھی اللہ کی رحمت سے یہاں محروم نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ اس وجہ سے اس کے اندر مبالغہ ہے۔ رحیم جو صفت ہے اللہ کی، یہ آخرت کے لیے ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہوگی صرف اپنے نیک بندوں کے لیے یہ صفت ہوگی، کافروں کے لیے یہ صفت نہیں ہوگی۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، باقی 99 حصے اللہ نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ ایک حصہ دنیا میں، یہ جتنے بھی چرند پرند مادہ نر، سانپ اپنے بچوں سے، شیرنی اپنے بچوں سے، شیر اپنے بچوں سے پیار محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے بس۔ اور دن قیامت کے اللہ پاک اسی ایک رحمت کو اپنی 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر اپنے بندوں سے معاملہ فرمائیں گے، سمجھے؟ یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ صرف مومنین کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے، سمجھے؟ اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے، ٹھیک ہے۔ اللہ دیکھیں جی اب طاسیم میم، اللہ اعلم بمرادہ بہ، اس کی مراد کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی صحابی، کوئی پیر فقیر، کوئی گدی نشین نہیں جانتا، صرف کس کی ذات جانتی ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ اللہ کے رازوں میں سے کیا ہے؟ ایک راز ہے۔ وگرنہ بڑی کوشش کیا لوگوں نے الف لام میم کے اندر، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، سمجھے؟ بڑی کوشش کیا نکالنے کی، لیکن اس کے معنی اور مطلب مراد کو صرف اللہ جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، تمہید ما ترغیب، سورت کی تمہید بھی ہے اور ترغیب دی اللہ نے۔ یہ آیات ہیں کتاب کی، المبین جو واضح ہے، واضح ہے۔ اس قرآن کی آیتیں واضح ہیں، جس کے مضامین خوب واضح ہیں، کہ جس کا اعجاز اور جس کا من عند اللہ ہونا اس قدر عیاں بیاں ہے کہ اس کے لیے کوئی بیرونی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ واضح مضمون ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو کیا اتارا ہے؟ آسان۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آسان اتارا، ٹھیک۔ آگے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سو شاید کہ تو ہلاک کر ڈالے نفسہ کا، اپنے آپ کو، سو شاید کہ تو ہلاک کر ڈالے اپنے آپ کو، اللہ یکونوا مؤمنین، کیوں؟ اس بات پر کہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، اس بات پر کہ وہ نہیں ہے ایمان لانے والے۔ اے نبی، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لاتے، آپ کیوں غم زدہ ہوتے ہیں؟ آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ شاید یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ سورۃ توبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے حریصن،
لفظی معنی ہوتا ہے لالچی. کیوں لالچی تھے, کیوں حریص تھے؟ کہ ہر کوئی ایمان لے آئے, ہر کوئی اللہ کی توحید کو تسلیم کر لے, ہر کوئی موحد بن جائے, مشرک کوئی نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ مشرک نہ رہے, کافر نہ رہے, یہ ایمان قبول کر لیں. اور جب وہ آگے سے تانے دیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹتے تھے, اندر اندر جان گھٹتی تھی کہ کیوں جہنم کی طرف اپنا راستہ جہنم کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے آپ کہ یہ ایمان نہیں لاتے. سبحان اللہ, بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب. پیغمبر بھی دیا تو کیسا دیا؟ رحیم دیا. سمجھے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورۃ توبہ میں آپ کی صفت بیان کی اللہ نے, یہ مومنین کے ساتھ شفقت کرنے والے, رحم کرنے والا ہے میرا پیغمبر جو ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پریشان رہتے تھے, یہ سارے کے سارے کیا کر لے ایمان قبول. اللہ نے تسلی دی میرے پیغمبر تو کیوں پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگر ہم چاہیں کس چیز کو؟ جبری ایمان کو, زبردستی ایمان کو اگر ہم چاہیں, ننزل علیہم من السماء, اتار دیں ہم اوپر ان کے آسمان سے, آیتن ایک بڑی نشانی. ٹھیک ہے, فظلت اعناقهم لها خاضعین. ٹھیک ہے, پس ہو جائیں گردنیں ان کی, پس ہو جائیں گردنیں ان کی جھکی ہوئی. اس آیت کے لیے گردنیں ان کی کیا ہو جائیں؟ جھکنے والی ہو جائیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فظلت اعناقهم لها خاضعین, پس ہو جائیں ان کی گردنیں واسطے اس نشانی کے جھکی ہوئی. سمجھو بات, اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے قرآن اتارا ہے, انسان کو عقل دی. ٹھیک ہے, عقل کے معیار سب سے اعلیٰ دیا. ٹھیک ہے, نیکی اور بدی ایک طرف رکھ دی, اس کو اختیار دے دیا ہم نے. نیکی کی طرف آنا ہے نیکی کی طرف آ, برائی کی طرف جانا ہے برائی کی طرف جا, تیری مرضی ہے. کتاب اتار دی, پیغمبر آ گئے, علماء آ گئے, صلح آ گئے تجھے سمجھانے کے لیے, ہم نے دلائل قائم کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم انسان سے چاہتے ہیں اختیاری ایمان, جبری ایمان ہم نہیں چاہتے بندوں سے. اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی, کوئی ایسی معجزہ اتار دیتے, مجبور ہو جاتے یہ ایمان قبول کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر میں ان کو عذاب دکھا دیتا اپنا, جب یہ میرا عذاب دیکھتے تو فوراً کیا قبول کر لیتے؟ ایمان قبول. لیکن ہمیں یہ زبردستی ایمان نہیں چاہیے. کیوں؟ اس سے امتحان لینے کی حکمت فوت ہو جاتی. ہمارا مقصد کیا ہے؟ بندوں کا امتحان لینا, ان کو آزمائش کے اندر مبتلا کرنا. ٹھیک ہے, قرآن اتار دیا, نبی آگے سمجھانے کے لیے, عقل بھی دے دی, انسان کو سوچنے کا فہم بھی دے دیا, تدبر بھی دے دیا, سب کچھ دے دیا, دماغ دے دیا, دل دے دیا, آنکھیں دے دی, کان دے دیے, زبان دے دی, اس کو سب کچھ دے دیا. سمجھ آئی ہے؟ نیکی کا اور بدی کا راستہ ہم نے واضح کر دیا اپنے قرآن کے ذریعے. اب اس کی مرضی, چاہے نیکی کی طرف جائے چاہے بدی کی طرف. انسان ہر وقت دنیا کے اندر امتحان کے اندر ہے. ٹھیک ہے, امتحان کے اندر ہے اللہ کی طرف سے وہ. ٹھیک ہے, اللہ امتحان لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, کہ کون میرے امتحان میں پاس ہوتا ہے, کون ایمان قبول کرتا ہے اور کون ایمان سے انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں جی. ہائے ہائے, وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. یہ زجر بھی ہے, تخویف دنیاوی بھی ہے. ہاں دیکھیں, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت, من الرحمانی, رحمان کی طرف سے, محدثن نہیں, محدثن کوئی نہیں, الا کانوا عنہ معرضین, مگر ہوتے ہیں اس سے منہ موڑنے والے, ہوتے ہیں اس سے منہ موڑنے والے. ٹھیک ہے, دیکھو اللہ نے ان کی سرکشی کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جو قرآن اترتا جا رہا ہے, جو قرآن اترتا جا رہا ہے, ان کی سرکشی کے اندر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دیکھا کہ رحمان کی طرف سے, جملہ دیکھو, اپنی صفت دیکھو رحمان ذکر کی, کہ میں برکتیں دینے والا, میں ان کے اوپر رحمتیں کرنے والا. ٹھیک ہے, اس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نئی بات اترتی ہے ان کے اوپر, یہ کیا ہوتے ہیں؟ منہ موڑنے والے. ان کو چاہیے تھا کہ اس آیت کو سمجھتے, اس کے اوپر عمل کرتے, لیکن یہ ظالم کیا کر رہے ہیں؟
منہ پھیر رہے ہیں. اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا جو جو قرآن اترتا جا رہا ہے ان کی نافرمانی، ان کی سرکشی کے اندر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ بے ایمان. سمجھتا کیا دور کی بات، یہ اور ہی نافرمان ہوتے جا رہے ہیں میرے. فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. تخویف دنیاوی، پس تحقیق جھٹلا چکے ہیں یہ. فقد کذبوا، پس تحقیق جھٹلا چکے ہیں یہ. فسیأتیہم، پس انقریب آ جائیں گی. انباء، ان کے پاس خبریں، انقریب آ جائیں گی ان کے پاس خبریں. کس کی؟ عذاب کی. ما کانوا بہ یستہزئون، جو ہیں ساتھ اس کے مسخریاں کرتے. مسخری کا مطلب مذاق، مخول، مسخریاں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جھٹلا دیا نا میری آیتوں کو، مسئلہ توحید کو نہیں نا قبول کیا، ضد اور عناد کے اوپر چڑھ گئے ہیں، لگ گئے ہیں، نہیں سمجھنا چاہتے، تو پھر ٹھیک ہے، ان کے پاس عنقریب میری ایک ایسی خبر آ جائے گی عذاب کی کہ جس سے یہ مسخریاں کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ان کی نام و نشان میں مٹا کے رکھ دوں گا. سمجھ آئی ہے؟ اور مٹا تھا نا نام و نشان غزوہ بدر کے اندر، سب کے سب کنویں کے اندر ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل ہے، اس کے جتنے بھی ماتحت لوگ تھے جو ڈال دیے کنویں کے اندر. سمجھ آئی ہے؟ اور ختم کر دیا اللہ نے نام و نشان سب کا. ان کی قبریں بھی اللہ تعالیٰ نے بے نشان کر دی، کدھر ہیں کدھر مرے ہیں، ان کی بوٹی ہڈی سب کچھ بے نشان ہے آج. سمجھ آئی ہے؟ اللہ. آگے دیکھیں، اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. اچھا ایک بات خلاصے میں رہ گئی، ایک دلیل عقلی بھی ہے اس کے اندر، وہ یہی ہے دلیل عقلی. ٹھیک ہے، 7 نقلی دلائل ہیں اور ایک دلیل عقلی ہے، بس وہ یہ ہے. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. پہلی دلیل عقلی ہے، کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف زمین کے، کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف زمین کے، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی اگائیں بیچ اس کے ہر قسم کی کریم نفیس، کتنی اگائیں ہم نے بیچ اس زمین کے ہر قسم سے کریم من نفیس، عمدہ. ٹھیک ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے اس زمین کے اندر کتنے کتنے قسم کے نفیس چیزوں کو اگایا ہے. ٹھیک، گھاس ہے، گھاس، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کئی طرح کی قسمیں ہوتی ہیں گھاس کی. ٹھیک ہے، زمین ایک ہی ہے، اس کے اندر سے غلہ کتنی قسم کا نکل رہا ہے. گندم بھی زمین کے اندر سے نکل رہی ہے، چاول بھی زمین کے اندر سے نکل رہا ہے، اناج، سبزیاں ہیں مختلف قسم کی، وہ سب کہاں سے نکل رہی ہیں؟ زمین سے نکل رہی ہیں. اس کے علاوہ پھل ہیں، پھلوں میں کتنی قسمیں ہیں، وہ سب کے سب کہاں سے نکل رہی ہیں؟ زمین سے نکل رہی ہیں. پھل، ان کا ذائقہ مختلف، ان کے رنگ روب مختلف، یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ زمین سے. سبزیاں، سبزیوں کے رنگ مختلف، بینگن کا رنگ دیکھ لو، سبحان اللہ، سمجھ آئیے، بھنڈی کا رنگ دیکھ لو، ہر کسی کا رنگ مختلف، ذائقے الگ، کہاں سے نکل رہے ہیں؟ سارے زمین سے نکل رہے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں دیکھتے زمین کی طرف یہ ہیں. آگے دیکھو، ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، البتہ بے شک اس میں کیا ہے؟ البتہ نشانی ہے میری توحید کی. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں ہے اکثر ان کے ایمان لانے والے، ان کے اکثر پھر بھی نہیں ماننے کو تیار. ٹھیک ہے، کہ ہماری یہی دلیل کافی تھی ان کے لیے کہ زمین کے اندر غور و فکر کرتے کس طرح اللہ پاک پھلوں کو اگا رہا ہے، ایک پانی لگ رہا ہے، ایک زمین ہے، ایک ہی سورج جس کو تپش کرنے، ایک ہی سورج کی کرنوں سے یہ سب کچھ پک رہا ہے. یہ غور و فکر کرتے، میری وحدانیت کو تسلیم کرتے، میری وحدانیت کے اوپر استدلال کرتے، میری توحید کے اوپر یہ استدلال کرتے، دلائل پکڑتے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا دلائل تو اور بہت زیادہ ہیں، اور بہت زیادہ ہیں، لیکن یہی ایک دلیل کو ہی سمجھ لیتے، زمین کی طرف ہی غور و فکر کر لیتے یہ. ٹھیک ہے، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک آگے 7 نقلی دلائل جب بیان کریں گے نا، ہر نقلی دلیل کے بعد اللہ یہی آیت دہرائیں گے، یہی آیت کہ اس میں نشانیاں ہیں، ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا مقصود صرف یہی ہوگا کہ بہت دلائل میں نے دیے ہیں جو عبرت کے لیے اور سبق کے لیے کافی ہیں، نصیحت کے لیے وہ دلائل کافی ہیں، مگر پھر بھی یہ باوجود اس کے ماننے کے تیار نہیں ہیں.
یہی اللہ تعالیٰ آیتیں بیان کریں گے، یہی مفہوم بیان کریں گے ہر نقلی دلیل کے بعد۔ ہمارے وحدانیت کی دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پھر بھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہی غالب ہے۔ کیا ہے؟ وہی غالب ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ چاہے تو ان کو مہلت نہ دے، سمجھنے کی قوت بھی نہ دے، اللہ ان کو فوراً ہلاک کر دے، لیکن مسئلہ یہ ہے الرحیم، وہ رحیم ہے، مہلت دیتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ غالب ہے کہ فوراً ہلاک کر دے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ رحیم ہے، سمجھے؟ حکمتوں والا ہے، حوصلے والا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، توبہ کر لیں، شرک سے توبہ طائب ہو کے توحید قبول کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ قہار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ رحیم کے بعد پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ قہار، ڈاڈا، غالب، جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی پچھلی ساری کسر نکال دیتے ہیں۔ آگے یہ اذ نادیٰ ربک موسیٰ، یہ پہلی دلیل نقلی شروع ہو رہی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ اللہ آج کے سبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔